آپ تو وہی ہیں جو سو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن پاکستان کے بارے میں پوری طرح سے معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں. اچھا، کانسٹیٹیوشن پاکستان سے ہٹ کے جو آج کے معاملات اور حالات پر ذرا تھوڑی سی توجہ ڈالیں تو کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم، اس بارے میں تھوڑی سی اللہ نے جو ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت تو دی ہوگی کہ ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے مسلمان ہونے کا فرض نبھائیں. مسلمان ہونے کا فرض نبھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہماری مسلمان کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بھی حقوق ہیں. ان کے بھی حقوق ہیں جن کی جو ضامن ہے وہ ورلڈ کمیونٹی ہے. جن کو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو حقوق پرووائڈ کرنے ہیں. اگر ان پہ کوئی نہ کوئی بھی جو ہے کوئی بھی انسرٹن کنڈیشن آ جائے، کوئی بھی انسرٹن سچویشن آ جائے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں غزہ کی. آپ لوگ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے پوری ورلڈ کمیونٹی پہ. میں سوال کرنا چاہوں گا ہیومن ورلڈ آرگنائزیشن سے کہ کیا آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے اسرائیل کو روکنے میں. جب پاکستان کی جنگ ہوئی تھی 1965 کی، تب تو آپ نے جو ہے جنگ بند کروانے کے لیے بڑی کاوشیں کی تھی اور پاکستان پہ پابندیاں لگائی تھیں. کتنی پابندیاں لگائی ہیں آپ نے اسرائیل پہ؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ورلڈ کمیونٹی سے سوال کرتا ہوں کہ کتنی پابندیاں لگائی ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا جانور ہے؟ حد ہے. خیر، میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ جانتے ہیں آپ کہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں. ٹھیک، 2 ماہ سے اسرائیل نے فلسطین پہ خوراک، پانی، ادویات مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہیں. وہ لوگ مسلسل بمباری کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے اب ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، پناہ گاہوں میں جو ہے پناہ لیتے ہیں. لیکن اسرائیل ایسا بدبخت ہے کہ اس نے وہاں بھی نہیں چھوڑا. اس نے ان کو بھی نشانہ بنایا، بم گرائے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو اسرائیل ہے اس نے تمام جو ہے نیٹ ورک بند کیے ہوئے ہیں. لوگ صحافی جب جاتے ہیں وہاں پر تو ان کو بھی نشانہ بنا کے ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. مطلب ٹوٹل اسرائیل نے فلسطین کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا ہے. اسرائیل جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. ابھی میں آپ کو ایک فوٹیج دکھاؤں، جس فوٹیج میں جو ہے یہ دیکھیں، یہ سارے محلے یہ غزہ کے محلے ہیں جن کی عمارتوں کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ جو گری ہوئی ملبے تلی جو عمارتیں ہیں یہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھیں جن کو اسرائیل نے نشانہ بنا کے ملبہ کر دیا ہے، ریزہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ مت سوچیے کہ یہ خالی تھیں. ان کے اندر فلسطین کے معصوم بچے، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں تھیں. ان میں کوئی نہ کوئی آفیسرز تھے جس میں ہمارے بھائی تھے، ہمارے بزرگ تھے جن کو نشانہ بنایا گیا، جن کو مارا گیا. تقریباً 12 لاکھ لوگ ملبے تلے اس وقت جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. 12 لاکھ لوگ. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ کی ایک فیملی میں ایک فرد بھی اس کا شکار ہو جائے تو آپ ساری فیملی کو رونے دھونے پڑ جائیں. اور آپ اندازہ لگائیں 12 لاکھ لوگ، مطلب 12 لاکھ فیملیز. 12 لاکھ فیملیز اس وقت جو ہے ملبے تلے جو ہے وہ میں بیان کرتے ہوئے مجھے بیان نہیں ہو رہا. اور ہم ایسے ہیں کہ جی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. کیسے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، اگر ایک انگلی کو بھی چوٹ پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہم وہ تعلیمات بھول چکے ہیں؟ اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے UNAWR، اس نے 15 اکتوبر کو یہ نشاندہی کی تھی کہ غزہ ایک مسلسل تباہی کا مشاہدہ ہونے والا ہے. نہ یہاں پر پانی فراہم کیا جا رہا ہے، نہ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، نہ نیٹ ورک کنیکشن بیان کیا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں جو مریض وینٹیلیٹر پہ اور جو مریض جو ڈائلیسس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ہسپتال میں ایندھن نہیں ہے، ہسپتال میں بجلی نہیں ہے، ہسپتال میں پانی نہیں ہے، ہسپتال میں ان کو پراپر ادویات نہیں دی جا رہی، ہسپتال میں ان کو پراپر مشینری نہیں ہے جن سے ان کا علاج ہو سکے. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مریض صحت یاب ہو جائے گا؟
बल्कि जो नहीं भी है वो भी मरीज बन जाएगा। 17 अक्टूबर को गजा के एक ऑन्कोलॉजी अस्पताल ने कहा था कि 48 घंटे बाद हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे, हमारे पास ना बिजली ना पानी ना ईंधन, कुछ चीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48 घंटों में जो मरीज़ वहाँ पर पेशेंट के तौर पर आए इलाज करवा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब अस्पताल बंद हो जाएगा उनको जो एक समझने के एक धक्के से स्टार्ट कर रहे थे वो मर जाएंगे। और ये किसकी बदौलत? इजराइल की बदौलत। और हमारे मुसलमान जो मालिक हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किरदार अदा किया है इजराइल को बैन करने में? अगर नज़र दौड़ाई जाए गज़ा पे, तो गज़ा एक समझने की छोटा सा हिस्सा है। अगर इसको न्यूयॉर्क के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो उसका बहुत छोटा हिस्सा बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर इसको लाहौर से कंपेयर किया जाए तो ये 1/3 बनता है लाहौर का। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें तकरीबन 23 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं, जिसमें से निस्फ आबादी का जो हिस्सा है वो बच्चे और औरतें हैं। यही वजह है कि जो आप खबरें सुन रहे हैं उसमें 60% लोग जो ज़ख्मी हैं और जो अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं वो ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। अब मैं आपके सामने रखूँगा कि ये जो मामला हुआ ये हुआ कैसे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तकरीबन 5000 रॉकेट इजराइल पे फायर किए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि 5000 रॉकेट्स हमास ने फायर किए इजराइल पे, तो क्या इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात इतनी नाकिस थी कि उसको पता नहीं चल सका कि 5000 रॉकेट्स हमास के पास कहाँ से आए हैं और कब फायर होने वाले हैं? और वो 5000 रॉकेट्स फायर हुए और कोई उस पर जो है वो डिफेंस सिस्टम उसको प्रोवाइड नहीं किया गया कि जिससे जो है वो रोक सकें, लेकिन उनको रोका नहीं गया। क्यों नहीं रोका गया? पहला अहम सवाल बनता है। और देखें कि हमास ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा कैसे किया? क्या हमास को फ्री हैंड दिया गया था? अगर थोड़ी सी इजराइल की सियासत पर नज़र दौड़ाई जाए तो नेतन्याहू जो इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से इजराइल की आवाम में अपना जो मेयार है वो कम कर दिया था। उनकी जो अवामी अक्सरियत थी वो कम हो चुकी थी। क्यों कम हो चुकी थी? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ करप्शन केसेस थे और रिश्वत लेने के भी केसेस थे, जिसकी वजह से वो अवामी जो नुमाइंदा बनने की पावर है वो खो चुके थे। कह सकते हैं कि ये सारा कुछ प्री प्लान था कि नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, करंट प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी थोड़ी सी रिप्यूट को बहाल करने के लिए ये सारा खेल रचा रहे हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए कि ये जो हमला किया गया हमास की तरफ से, तो इसका गजा पे क्या इम्पैक्ट डला? गजा बर्बाद हो गया। इस बर्बादी की सूरत में नॉर्वे के वजीर ख़ारजा ने ये बात कही कि मुकम्मल नाकामंदी करना नाकाबिले कबूल है। गजा में कम अज़ कम इंसानी इमदाद जैसे कि अद्वियात, खुराक की इजाज़त होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथियो गुटेरेस ने भी ऐसी ही राय दी। इसराइल को गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देनी चाहिए और हमास इजराइली यरगमालियों को रिहा किसी शर्त के बगैर कर देना चाहिए, क्योंकि हमास ने कुछ लोगों को उसके कैद में रखा हुआ है। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आप उनमें से एक हों और आप पे ये सारा जो वाक़या है ये गुजर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इजराइल ने क्या किया। एक शाम को कुछ जहाज़ गजा के ऊपर से गुजरे और तकरीबन 4000 से ज़्यादा पम्फलेट जो हैं वो नीचे फेंके गए। उन पम्फलेट्स में लिखा था कि शुमाली इजराइल से निकलकर जनूब में चले जाओ, अगर ना गए तो शुमाल में जितने अस्पताल, पनाहगाहें, स्कूल वगैरह हैं, हम सबको निशाना बना के तबाह व बर्बाद कर देंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि हम चलते हैं, क्योंकि अगर हम ना गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन
جو حاملہ خواتین، جو بزرگ ڈائلیسس پہ تھے اور جو بچے معذور تھے وہ کیسے جائیں؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا؟ اور اگر وہ وہاں چلے بھی جائیں جنوبی فلسطین میں، تو کیا کہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہاں پر بمباری نہیں ہوگی؟ ایبسولوٹلی وہاں پر بمباری ہوئی اور وہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آج کی اگر رپورٹس دیکھیں تو پورا غزہ ختم ہو چکا ہے، ملبہ کر دیا ہے اسرائیل نے اس کو۔ BBC ایک امریکن نیوز چینل ہے جس نے غزہ کے جنوب میں بمباری کی تصدیق کی، اور اس نے کہا کہ جب نقل مکانی ہوئی، لوگوں نے نقل مکانی کی شمال سے جنوب کی طرف، تو اسرائیل بجائے شمال کو نشانہ بناتا، اسرائیل نے زیادہ تر جنوب کو نشانہ بنایا اور وہاں پر بمباری کی۔ اب جو لوگ جنوب کی طرف گئے تھے وہ یا تو واپس شمال میں چلے جاتے یا پھر سامنے سمندر تھا وہاں چلے جاتے۔ ایک طرف اسرائیل تھا، اسرائیل جا نہیں سکتے تھے، دوسری طرف رفح کراسنگ کی طرف مصر، ایجپٹ۔ اب لوگوں کے پاس آخری آپشن یہی تھا کہ وہ ایجپٹ چلے جاتے، مصر چلے جاتے، لیکن جب لوگوں نے مصر کا رخ کیا تو اس وقت مصر نے بارڈر کو بند کر دیا۔ مصر کا کہنا یہ تھا کہ غزہ میں رہنے والے لوگ فلسطینی ہیں اور فلسطین ان کا اپنا ملک ہے، لہٰذا ان کے ملک سے کوئی بھی ان کو نکال نہیں سکتا، تو ہم ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، ان کو اپنی جنگ لڑنی ہے، اور ہم لوگ بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو جتنا زیادہ سپورٹ کر سکیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا پہ صرف سپورٹ کریں، ان کو جنگی میدان میں اور ان کو مورل سپورٹ کریں۔ خیر، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ایجپٹ نے بارڈر نہیں کھولا تو اب لوگ واپس جنوب میں جانا شروع ہو گئے اور جنگ کے خطرات بڑھنے لگے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے شمال میں لبنان ہے، اور لبنان میں ایک تحریک ہے حزب اللہ۔ اب حزب اللہ جو ہے وہ ایک عسکریت پسند گروپ کا کام کرتا ہے، حماس گروپ کی طرح ہی بالکل۔ یہ جو حزب اللہ ہے اس کی ایک دفعہ جنگ پہلے اسرائیل سے ہو چکی ہے، اور یہ اس حماس گروپ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے اور اس کو ایران کی سپورٹ بھی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے ایک راکٹ فائر کیا گیا جو اسرائیل کے ایک قصبے پہ جا کے گرا، اور اس میں سے 3 اسرائیلی افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو حکم دیا کہ لبنان کی سرحدوں کے قریب علاقے کو خالی کر دیں۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ ہے حزب اللہ دراصل حماس سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس طاقتور ان کے پاس لاکھوں راکٹ اور میزائل ہیں جو اسرائیل میں کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر تم یہ بمباری نہیں روکو گے تو ہم بھی تم پہ حملہ کریں گے۔ اگر کسی اسرائیل غزہ پر زمینی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی فوج کو غزہ میں زمینی پر تعینات کرتا ہے، اس دوسری جگہوں سے جواب مل سکتا ہے۔ حماس نے غزہ میں 5000 سے زیادہ راکٹ جمع کر لیے، اور اسرائیل نے اس کے بالکل بے خبر کیسے تھا؟ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ کس طرح بے خبر رہا اسرائیل کہ حماس کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان ہے۔ مصر سے پہلے اسرائیل کو خبردار کر چکا تھا، ایک حملہ قریب تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ بھی ان معلومات میں کہیں پر فال کرتا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو بھی خبردار کیا کہ 28 ستمبر کو ایک تازہ کاری ہوئی۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے 6 اکتوبر کو امریکی حکام میں ایک رپورٹ جاری کی گئی کہ حماس غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے کہ 6 دن پہلے امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا، تو اسرائیل نے اس کا موازنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نتن یاہو اپنی جو مقبولیت کھو چکا تھا اس کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ کیا ہوا؟ جب اسرائیل نے یہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا اور ابھی تک جو جاری ہے، اس کی وجہ سے اسرائیلی عوام 29% پہ آ گئی، اس کی
حمایت میں، مطلب یہ کہ جو نتن یاہو ہے اس کی حمایت میں صرف 29% لوگ رہ گئے ہیں اور باقی سارے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو ایک عظیم اسرائیلی وزیر اعظم یتزاک رابن تھے جن کے بارے میں اسرائیلی فلسطین تاریخ پر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو گولی مار دی گئی۔ دی ٹیلی گراف ان کی حالیہ سروے کے مطابق اسرائیل نے صرف اس کو 29% ووٹ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی مقبولیت نتن یاہو کھو رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی مقبولیت بڑھ جائے، لیکن اس کی مقبولیت اس کی بجائے بڑھنے کے کم ہو رہی ہے۔ ایک اور واقعہ درپیش آیا کہ ایک وزیر کابینہ کا وزیر جس پہ اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس کا کہنا یہ تھا کہ کسی حکومت تنظیم یا گروہ کبھی بھی اندھا اعتماد نہ کریں، ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیں، عام لوگوں کے بارے میں سوچیں، چاہے وہ اسرائیل میں رہنے والے ہوں عام لوگوں، چاہے وہ غزہ میں رہنے والے عام لوگ۔ یہاں پر آتا ہے کہ اب جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، کچھ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کا یا کچھ بھی، تو کچھ لوگ اس کی حمایت میں کہتے ہیں جی آپ لوگ ٹویٹر کو، آپ لوگ واٹس ایپ کو، آپ لوگ یوٹیوب کو جو ہے بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی یہودیوں کا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی یہودیوں کا ہے، میں مانتا ہوں کہ لوگ بائیکاٹ نہیں کر رہے، بہت کم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن بائیکاٹ کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا فائدہ ملے گا ہمیں مسلمان کمیونٹی کو۔ اور اگر میں پاکستانی جیسے دیش سے بات کر رہا ہوں تو اس کا اگر اندازہ لگایا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کیسے؟ اگر آپ اپنے عام ارد گرد روٹین میں چیزیں دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں اسرائیلی استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو استعمال کریں تو ہمارا ملک، ہماری اکانومی ترقی کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہے گا، باہر سے چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، پاکستان کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کریں، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن یہ کہنا کہ ہم اب اٹھائیں کدھر آواز، ہم کریں کیا؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن پاک سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی تعلیمات سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ جو ہے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل ہے، تم میرے سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ واحد القہار سے مدد مانگو۔ تو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت پر زور دینا پڑے گا، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن پاک کی تعلیموں کو حافظ حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے والا بننا پڑے گا۔ اس طرح اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا اور اللہ ہماری دعائیں سنے گا اور فلسطینیوں پر رحم کرے گا۔ اور جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے، ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا، جذبہ جہاد سے ہمارا جذبہ ایمانی پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، جس سے ہمیں مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی قدر ہے وہ واپس ملے گی۔ اور میں آج یہی آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج اس کٹھن صورتحال میں اپنا فرض انجام دے دیں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، مسلمان واپس آ سکتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو جال بچھائے 1909 سے جب سلطان عبدالحمید کو گرایا گیا، تب سے یہ جو واقعات، اور جب سے جرمنی اور انگلینڈ نے ہندوستان پہ اور ترکیہ پہ حکومت شروع کی، تب سے مسلمان کی حالت ترقی یافتہ ہونے کی بجائے ترقی پذیر ہوتی گئی، اور ہم آج اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے محتاج ہو پڑے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کریں اور ہمیں کس طرح آگے اپنا جو ہے ایک نسب العین طے کرنا چاہیے۔ اور رہی بات کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اب کیا کریں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو دیکھیں، اللہ نے دیکھا کہ جو فلسطین کے ساتھ ظلم و ناانصافی ہو رہی تھی وہ آپ سب کے سامنے تھی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک مسلمان سے، ایک انسان سے، تو اللہ کے سامنے جب ان کے بندوں کو اس طرح مارا جا رہا تھا تو اللہ بھی، تو اب اللہ نے ان پہ رحم کھاتے ہوئے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا اور ہمارے لیے آزمائش پیدا کر دی کہ ہم کہاں پر فال کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بجائے کہ سوشل میڈیا پر پروٹیسٹ کریں، دیکھیں یہ سارے پلیٹ فارم انہی کے ہیں، اگر وہ چاہیں تو 1 منٹ میں بند کر دیں، لیکن ہمارے پاک قرآن پاک کی طاقت ہے، ہمارے پاس
دین اسلام کی طاقت ہے. ہمیں اللہ کے حضور سجدہ گریز ہو کے اللہ سے مدد کی امید کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد کی امید کریں، اور اس طرح امید کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے سے آپ کے سامنے سے منہ نہ پھیر سکے. اپنی عبادت کو اس طرح پختہ کریں. بہت بہت شکریہ.